الحق کے مارشاء اللہ کا سامنا کیا، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی معصومیت کے اندر یا کسی سیاسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھے، انہیں ضرور اس بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی پاکستان سے اور پاکستان کی ریاست سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہماری کوئی سیاسی شناخت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت کے بعد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی، اپنے غیر ملکی چیپٹرز کو متحرک کیا، امریکہ میں ہر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹائے، گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتروں میں بیٹھے رہے ملاقات کے منتظر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کارروائیوں کو اور لابنگ کو ناکام کیا اور پاکستان الحمدللہ سرخرو ہوا۔ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بریدر ہے، یہ ہمارے لیے سلوشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے اور اس ایگریمنٹ نے پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، پاکستان کی قوم کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی لازم ہے۔ آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ مسائل ہیں کہ جو پچھلے 4 سالوں کی مس گورننس اور لیک آف جو ان کی تھی ویژن اور مس گورننس تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آج ہمیں کامیابی کی صورت میں ملا ہے، یہ میں ایٹ بیسٹ کہوں گا کہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہمارے لیے مستقل سلوشن نہیں ہے، اور اس میں جو کامیابی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں اور اس ٹیم کی جو وزارت خزانہ میں تھی اور جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا، اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی۔ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز نے وہاں کی حکومتوں پر ان کے ذریعے کوشش کی کسی طرح وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ پاکستان سے یہ معاہدہ کینسل کر دے یا اس کی تجدید نہ کرے۔ امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دفتروں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں یہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور 2-4 منٹ کی جو موقع ملا اس سے انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان پہ ویزوں کی پابندی لگائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پروپیگنڈے اور منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا۔ البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اب آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے جو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک قومی پلان کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے تیار کیا وزارت منصوبہ بندی نے، جسے 5 E's فریم ورک کہتے ہیں۔
پاکستان کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں وہ نہ IMF ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ملک ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں انہیں ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے، اور میرے نزدیک جو پاکستان کے 9 بڑے چیلنجز ہیں ان میں ہمیں توجہ دینی ہے، جس کے لیے 5E فریم ورک ہم نے بنایا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے امپورٹس بڑھتی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے، چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں، چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں، چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے IT کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ اس میں SME سیکٹر کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اسمال بزنس سیکٹر کو صحیح طرح اگلے 2-3 سال میں پروموٹ کریں تو یہ بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایکسپورٹ ہے، جو کہ دنیا میں ہمارا پرسنٹیج آف GDP کم ترین ہے، اور ہر کامیاب ملک نے ایکسپورٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج لو ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے۔ ہمیں ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا، اور ہمیں اپنی جو عادات ہیں اس میں ریاست کو ترقی کے لیے وسائل دینے پڑیں گے۔ اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر ہم خود انحصاری کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اپنی آمدن سے اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب ملک کا ٹیکس ٹو GDP کا جو شرح ہے وہ 16 سے 18% ہے GDP کی۔ پاکستان میں یہ شرح 10% سے کم ہے۔ تو ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے کہ پوری قوم کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہے، اور جو بھی اپنی آمدن کما رہا ہے اسے اپنی آمدن میں سے ٹیکس ادا کرنا ہے، اور ٹیکس چوری کو ہر انسان نے ہر جگہ چوکیدار بن کے روکنا ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جہاں پر وہ ٹیکس چوری دیکھتا ہے اس کی نشاندہی کرے، چونکہ اس ٹیکس چوری کی سزا ان کو ملتی ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر ٹیکس چور ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہیں زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو اگلا ہمارا چیلنج ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے۔ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی، پیداواریت کی جو ایفیشنسی ہے، جو پیداوار کی ایفیشنسی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں لوئسٹ ہے۔ ہمیں اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، اور لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے معمولات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک قوم جو رات 2 بجے تک جاگتی ہو اور صبح 10 بجے سو کے اٹھے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے معمولات زندگی کو اسی ڈھب پہ لانا ہے جیسے دنیا کا ہر کامیاب ملک جس روز و شب پر چلتا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہے۔ ہر کامیاب ملک جو ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کے فلسفے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم رات 1-1 بجے 2-2 بجے تک تجارتی مراکز کھول کے رکھتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں۔ اس سے لیبر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی۔ اگر ہمیں لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو ہمیں صبح کام کا جلدی آغاز کرنا ہے۔ یہ پروڈکٹیوٹی زراعت میں بھی، صنعت میں بھی، سروسز میں بھی، آفیسز کے اندر بھی، کہ ہم کس طرح کم وسائل سے زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تیسری چیز جو ہے جو ہمیں مدد دے سکتی ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، کہ ہم اپنے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کس تیزی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری $1.5 ارب سالانہ ہے۔ ویتنام جو ہم سے آدھی آبادی ہے، 10 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے۔ اگر ویتنام میں
10 करोड़ आबादी के मुल्क में 28 से 30 अरब डॉलर बैरूनी सरमायाकारी जा सकती है, तो पाकिस्तान जो 23 करोड़ की आबादी है, एक बड़ी मंडी है, और इस मुल्क के अंदर एक 60 से 80 मिलियन 6 से 8 करोड़ मिडिल क्लास मौजूद है, एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो यहाँ पर हम साल में क्यों नहीं 25-30 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक चैलेंज है, इसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करनी है, इसके लिए हमें अपने निज़ाम अदल को मुस्तहकम करना है। जिस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल जो है काम ना कर रहा हो और वहाँ पर ज़ाती पसंद नापसंद के फैसले दिए जाते हों, वहाँ पे कभी गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आता, चूँकि वो खुद को गैर महफूज समझता है। इसी तरह हमें अपने मुल्क के रेमिटेंसेस में इजाफा करना है। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके जो मुल्क के अंदर पैसा आता है, उसे हुंडी से भेजने की बजाय, उसे ब्लैक चैनल से भेजने की बजाय वाइट चैनल से भेजने की ज़रूरत है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान की तामीर नौ में अपनी रेमिटेंसेस को बैंकिंग चैनल से भेजकर हिस्सा ले सकते हैं। और आपका ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर आप पाकिस्तान में अपने रेमिटेंसेस को बैंकिंग चैनल से भेजें, इसका पाकिस्तान की मईशत में और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। छठी चीज़ जो है वो हमें अपने मुल्क में करप्शन और वेस्ट को ख़त्म करना है, क्योंकि इस वक्त हम उस मुकाम पर हैं कि हमारे करंट एक्सपेंडिचर और हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सारे का सारा बोरोड मनी के ऊपर है, ये कर्ज के ऊपर है। तो कर्ज के पैसों में अगर कोई करप्शन करे या कर्ज के पैसों को अगर कोई मिसयूज करे तो ये बहुत बड़ी खयानत है। और इसके लिए भी हर पाकिस्तानी को एक चौकीदारा करना पड़ेगा कि जहां पर वो वसाइल का ज़िया देखता है, जहां पे वो करप्शन देखता है, उसकी निशानदही करें ताकि उसका सद्देबाब किया। IMF माहिदे से बेहतर होगी, ये कहना है वफाकी वजीर एहसन इकबाल का। उन्होंने कहा मुहिम चलाई गई कि किस तरह IMF प्रोग्राम को रोक सके।